اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بھیجنے محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان ابھی گفتگو اس منزل میں ہے کہ مذہب کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام وہی دین ہے جو حضرت آدم کے ذریعے شروع ہوا اور جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، جناب موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا سرور کائنات تک آیا، اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک آخری بار پہنچایا۔ پھر اس کے بعد میں نے کل بالکل مجلس کے خاتمے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قرآن نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ جہاں جہاں انسانی وجود تھا اور جہاں جہاں آدمی رہتے تھے وہاں وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی رہبر ضرور آیا جس نے آن کے انسانوں کو راستہ بتایا اور جس نے مذہب کی تعلیم دی۔ مذہب تعصب پھیلانے، جھگڑے ڈالنے، انسانوں کو انسانوں سے لڑانے، خون بہانے اور گلے کاٹنے نہیں آیا ہے۔ مذہب انسان کو انسان سے ملانے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کے واسطے آیا ہے۔ انسان بڑا مغرور مخلوق ہے، بہت پراؤڈی ہے، سجدہ اس کے غرور کو توڑتا ہے۔ پہچانیے کہ عبادتیں کیا ہیں۔ عبادتیں اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے کہ وہ سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے، اور وہ اگر اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے گا تو اس سے بڑا اس سے انتقام لے گا، اور وہ اگر اپنے کمزوروں کو سہارا نہ دے گا تو جو اس سے طاقتور ہے وہ اس کا مخالف ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ عبادتوں پر غور کریں تو عبادتوں کے اندر یہ فلسفہ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدے کی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ لفظ بے نیاز کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جس کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے،
یعنی اللہ کو کوئی ضرورت آپ کی دعاؤں کی، آپ کے سجدوں کی، آپ کے روزوں کی، آپ کے حج کو جانے کی، آپ کے نماز پڑھنے کی یا پوجا کرنے کی یا کسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. وہ اس کی ذات ان سب ضرورتوں سے بلند ہے. لیکن یہ جو عبادتیں ہیں یہ ہماری ہی ٹریننگ کے لیے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں. چنانچہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت جس کا نام نماز ہے، اس کے اندر ہزاروں اور جو فائدے ہیں وہ تو ہیں. ایک سامنے کی بات جو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز غرور شکن ہے، انسان کے پراؤڈ کو اور غرور کو توڑتی ہے. اس لیے کہ یہ سر کسی کے آگے جھکنا جانتا نہیں ہے. جب یہ نماز میں سجدے میں جھکتا ہے تو اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی بڑا ہے جس کے آگے یہ سر جھک رہا ہے. اور عزیزان گرامی یہ بات آپ سب جانتے ہیں، کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ نماز کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن فرادہ یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب جماعت کی نماز میں ہے. سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ جماعت کی نماز میں جہاں سینکڑوں اور فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غرور کا بت نماز میں ٹوٹتا ہے اور جماعت میں چکنا چور ہوتا ہے. غرور کا بت نماز میں ٹوٹتا ہے اور جماعت میں چکنا چور ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز میں سر جھکتا ہے اور جماعت میں سر کسی کے پیروں کے پاس جھکتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد. میرا آہستہ آہستہ ایک اور نظریہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ تعصب کے پیدا ہونے میں بہت کچھ دخل زبان کو ہے. کوئی آدمی عربی میں کچھ پڑھ رہا ہے، برابر والا عربی نہیں جانتا. کوئی آدمی سنسکرت میں کچھ پڑھ رہا ہے، اس کا پڑوسی سنسکرت نہیں جانتا. دونوں ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں. وہ بھی عربی میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور وہ بھی سنسکرت میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے، مگر چونکہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سے واقف نہیں ہیں لہذا اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عربی میں کیا کہہ رہا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ سنسکرت میں کیا کہہ رہا ہے. چونکہ سیاسی لوگوں نے دلوں میں دراریں ڈال دی ہیں لہذا وہ عربی سن کے یہ سوچتا ہے کہ یہ ضرور کہہ رہا ہوگا کہ نان مسلموں کو مارو، اس میں بڑا ثواب ہے. اور جب وہ سنسکرت میں پڑھ رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ضرور یہ کہہ رہا ہوگا کہ مسلمان بڑے ملچ و بڑی ذلیل قوم ہیں، ان سے دور رہو. جبکہ نہ یہ کہہ رہا ہے نہ وہ کہہ رہا ہے، دونوں اس ایک اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر بیچ میں چونکہ لینگویج کا بیریئر ہے لہذا سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی مذہب کوئی بھی ہو تعصب نہیں سکھاتا. پھر مذہب کے نام پر تعصب ہوتا کیوں ہے؟ جب مذہب تعصب سکھاتا نہیں تو مذہب کے نام پر تعصب پھیلتا کیوں ہے؟ آج ساری دنیا میں مذہب کا نام چل رہا ہے اور مذہب کے نام پر تعصب کی لہریں اٹھ رہی ہیں.
جیسا کہ میں کل آپ سے سنا چکا کہ نیشنل لیول پر بھی یہ ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں۔ تو جب مذہب ملاتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے تو پھر دل ٹوٹتے کیسے ہیں؟ دیکھیے، مذہب پہنچانے والے جو بزرگ ہیں وہ تو مذہب پہنچا کے چلے گئے، اب مذہب کا انٹرپریٹیشن جو ہے، دیکھیے دین تو اللہ کا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ کا ریپرزنٹیٹیو آیا، اس نے دین پہنچا دیا۔ اب اس وقت نہ اللہ سامنے ہے، نہ وہ نمائندہ جو لایا تھا وہ زندہ ہے، دین اللہ سے اور رسول سے آ گیا ملا کے ہاتھ میں۔ ملا نے جیسا انٹرپریٹیشن کیا ویسا ہماری سمجھ میں آیا۔ تو یہ اسٹڈی کرتے وقت ضرور پیش نظر رکھیے کہ اس میں دین اللہ کتنا ہے، دین ملا کتنا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جگہ کے مذہبی نمائندوں نے، ملا سے مراد کوئی صرف مسلمانوں ہی کے ملا نہیں، ہر فرقے کے لوگ، چاہے وہ کرسچین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، جو بھی ہوں، جن لوگوں نے مذہب کے انٹرپریٹیشن کیے، اس کے اندر یہ بات سوچنے کی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا ایڈ کیا اور اپنی طرف سے اس کے اندر کیا اضافہ کیا، تاکہ ہم مذہب کی صحیح اسپرٹ اور مذہب کی سچی روح جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب آئیے، میں نہ اور مذہبوں کے متعلق میری زیادہ اسٹڈی ہے اور نہ مجھے کہنے کا حق ہے، لہذا میں اور مذہبوں سے چھوڑتے ہوئے صرف اسلام کے تعلق سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی تک جو میری تقریر رہی ہے وہ مذہب کے تعلق سے ایک جنرل تقریر تھی، جس کے اندر بیچ بیچ میں کہیں کہیں اسلام کا ریفرنس بھی آ جاتا تھا۔ اب آج میں آپ کو خالص اور خالص اسلامی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے انسانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، ماننے والوں کے تعلق سے، نہ ماننے والوں کے تعلق سے کیا کہا ہے، اور قرآن پاک میں کیا ہے، ارشاد رسول کیا ہے، اور مولا علی کا ارشاد کیا ہے۔ صرف 3 ذاتوں تک محدود رہیں گے میرے حوالے، صرف 3 ذاتوں تک میرے حوالے محدود رہیں گے، یا میں اللہ کی کتاب کا حوالہ دوں گا، یا میں حدیث نبوی کا حوالہ دوں گا۔ تشریف لائیں، آواز بھیجیے۔ تشریف رکھیں، ادھر تشریف لائیں، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر
تو عزیزان گرامی، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ ریفرنس جو میں دوں گا تو یا قرآن پاک کا ریفرنس دوں گا یا ارشاد نبوی کا ریفرنس دوں گا یا مولا علی کے ارشاد کا ریفرنس دوں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے باہر کے ملکوں میں، وہ نوجوان تھوڑا اس بات کو غور کریں اور سوچیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے کون سے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مذہب زبردستی اور زیادتی کا نام نہیں ہے، مذہب طاقت استعمال کر کے اور تشدد کر کے اپنے کو منوانے کا نام نہیں ہے، مذہب کسی کے گلے پر چھری رکھ کے کلمہ پڑھوا لینے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو۔ قرآن پاک نے اپنی پالیسی بالکل کلیئر بیان کی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مشن اور اسلام کا مقصد جسموں کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ دلوں کو مسلمان کرنا ہے۔ سمجھ لیجئے، جسموں کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ دلوں کو مسلمان کرنا ہے۔ طاقت کے ذریعے سے جسم مسلمان ہوتا ہے، کردار کے ذریعے سے دل مسلمان ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے۔ اس کلیئر اور واضح آیت کے بعد جہاں جہاں آپ کو زبردستی نظر آئے، سمجھتے جائیے یہ دین نہیں ہے، یا مصلحت ہے، یا سیاست ہے، یا دنیا طلبی ہے، یا اقتدار کی بھوک ہے، دین نہیں ہے۔ دوسری جگہ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ارشاد کیا گیا، ارشاد ہوا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا دل چاہے وہ شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے۔ اگر آپ شکرانے نعمت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور اگر آپ انکار کیے دیتے ہیں، کفرانے نعمت کرتے ہیں تو اپنے لیے۔ کوئی زبردستی اور زیادتی آپ پر نہیں ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا کہ بھئی یہ راستہ جاتا ہے، اب آپ کا دل چاہے اس راستے پر جائیے اور آپ کا دل چاہے اس راستے پر نہ جائیے۔ اب آئیے، یہ قرآن ہے۔ اب قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ نہایت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو نان مسلمز ہیں۔ نان مسلمز میں دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو نہ اللہ کو بلیو کرتے ہیں نہ رسول کو بلیو کرتے ہیں۔ نان بلیور جنہیں کہا گیا، جنہیں کفار کہا گیا، ایک وہ لوگ ہیں کہ نہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور نہ وہ رسول کے ماننے والے ہیں، نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے۔ اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے۔
وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے، جن کو اہل کتاب کہا گیا، پیپلز آف بک، اہل کتاب۔ یہ کون لوگ ہیں جو اہل کتاب کہے گئے؟ یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں۔ یہ دونوں فرقے، یہودی اور عیسائی، ہمارے مذہب میں اہل کتاب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ پرست ہیں۔ ایک اپنے مذہبی سلسلے کو جناب موسیٰ سے جوڑتے ہیں اور دوسرے اپنے مذہبی سلسلے کو جناب عیسیٰ سے جوڑتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف کہا ہے، آج یہودی قوم یا عیسائی قوم اگر مسلمانوں پر الزام لگائے تعصب کا تو اس کے پہلے میں اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں، وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں، جس کے اندر اسلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی ہے کامن ایجنڈا کے اوپر آنے کی۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، جب تم بھی کہتے ہو کہ تمہارا اللہ وہی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہی ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کے اسی اللہ کو مانیں اور اپنے کو مسلمان کہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام نے لڑنے کا چیلنج نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ملنے کے لیے بلایا ہے اور ان دونوں کے سامنے ایک ایسا کامن ایجنڈا رکھا ہے کہ جس بات کے اوپر وہ متفق ہیں، یہودی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسائی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اسلام یہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ جب ہم تینوں آدمی مل کے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کی یکتائی کی بنیاد پر ہم تینوں کیا مل جل کے نہیں رہ سکتے؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید سے روشنی لیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میرے حضرات سن رہے ہیں، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 65ویں آیت سے روشنی لیتے ہوئے میں آج جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے، برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے سارے فرقے خدا کو ایک مانتے ہیں، محمد کو رسول مانتے ہیں، قرآن کو کتاب مانتے ہیں، کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، قیامت کے آنے کے قائل ہیں، تو کیا اتنے کامن پوائنٹ ہم سب کو مل کے ایک کامن ایجنڈا نہیں تیار ہو سکتا کہ مسلمان؟ اگر سیاسی پارٹیوں میں اتنا شعور ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود برائے اقتدار ایک کامن ایجنڈے کے اوپر مدتوں سے قائم ہیں، تو کیا بنام حفاظت اسلام مسلمان کامن ایجنڈے پر عمل کر کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟
تو عزیزان گرامی، اسلام نے دعوت دی اور قرآن مجید نے آواز دی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ جب ہم تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو آؤ اس کی توحید کے نام پر یکجا ہو جائیں، پرچم توحید کے تلے یہ سارے مذہب ایک ہو جائیں۔ یہ بات قرآن نے اہل کتاب سے کہی۔ اب آئیے تیسری منزل، کفار جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو 360 کی پرستش کر رہے ہیں، جو کعبے میں بت لا کے رکھ رہے ہیں، جو لات و حبل کے پجاری ہیں، جو منات و عزا پر فدا ہیں، ان کے واسطے اسلام نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے ایمان، میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میری آواز مسلمان بھی سن رہے ہیں اور میری آواز نان مسلمز بھی سن رہے ہیں۔ اگر وہ کسی مصلحت یا سیاست کے شکار ہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے غور کریں تو میری دل سوزی پر غور کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کفار سے مخاطب ہے، قرآن مجید نان بلیورز سے مخاطب ہے، اور پورا سورہ ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون، لفظ ہی سے سمجھ لیجئے، آپ لفظ سے سمجھ لیجئے، اے حبیب کہہ دیجئے، ہمارے رسول کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اہل کتاب نہیں، مسلمان نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس معاملے میں مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، نہ اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا ہے، صرف کفار، نان بلیورز۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھیے میں اکثر و بیشتر مجلس میں بھی پڑھتا ہوں کہ بات آدمی کو صاف صاف کرنا چاہیے نظریے کی، تو کوئی برا نہیں مانے گا۔ ہاں انچھر بازی ہو، چھیٹا ہو تو ٹھیک ہے، برا ماننے کی بات ہے، لیکن اگر ہم سیدھے سیدھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، اس پر آپ بگڑ جائیں تو یہ بگڑنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن صاف صاف بات کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار پیٹ اس میں نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرہ غور کیجئے، لفظوں پر غور کیجئے، اور یہ سورے تو لوگوں کو زبانی یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے تو اکثر و بیشتر حضرات کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ اب ہو کیا؟ شروع کی آیتوں میں تو ایک ہی بات کہی گئی 2 مرتبہ تاکہ کلیئر ہو جائے، ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے جملہ کہ مجمع کو کلیئر ہو جائے، تو بالکل کلیئر کٹ بات کہہ دی گئی، بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے۔ تمہارے لیے کچھ پرابلم ہے، تم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے آگے تم جھکاتے ہو۔ تو اب رزلٹ کیا ہے بھائی؟ اب آخر میں تو رزلٹ آئے گا نا، ہو کیا پھر؟
توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام. دیکھیے سمجھیے اسلام کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کلیئر نہیں کر رہے ہیں معاملات کو. ہو کیا؟ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو. تو بھی کیا ہو؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں، ایک دوسرے سے کشتی لڑیں، ایک دوسرے کو مار ڈالیں، ایک دوسرے کا گھر جلا دیں، کریں کیا؟ اب سنیے اسلام کا فیصلہ سنیے. لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر آؤ، ہم اپنے دین پر ہیں، جھگڑا کہے گا. یہ ہے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام امن. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لڑوانے والی بات اور ملوانے والی بات اور جھگڑے والی بات؟ نہ لڑوانا، نہ ملوانا، نہ جھگڑا، نہ کچھ. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، اپنے دین پر ہیں. جو دین تمہیں پسند ہے تم مانو، جو دین تو ہمیں پسند ہے ہم مانو. نہ کہیں لڑائی کی بات ہے، نہ کہیں تلوار کی بات ہے، نہ کہیں خون کی بات ہے، نہ کہیں قتل کی بات ہے، نہ کہیں زبردستی کی بات ہے. اسلام اس اعلان کے ساتھ آیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں. ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں ہے. لیکن جب رسول نے اپنا دین پیش کیا تو ان کو پتھر مارے گئے، ان کو ستایا گیا، ان کے فالوورز کو ٹارچر کیا گیا. 55 ڈگری سیلسیس میں پتھروں پر انسان لٹائے گئے دوپہر میں، جبکہ پتھر توے کی طرح دہکتا ہے کہ روٹی پکا لیجئے اس پر. انسانوں کو لٹایا گیا اور قتل کیا گیا. حضرت عمار یاسر کے والد و والدہ شہید کیے گئے. اسلام کی تاریخ گواہ. اور فرمایا ہم نے تو الزام اسلام پر نہیں آئے گا، الزام ان پر آئے گا جو لکم دینکم ولی دین کے صلح پسندانہ نعرے کے بعد بھی لڑنے مرنے پر تیار تھے. اب آئیے، مجھے آج کمنٹ زیادہ نہیں کرنا ہے، مجھے آج جلدی جلدی سنا دینا ہے. یہ سلسلہ بیان تو ابھی بڑھتا رہے گا آگے. اب اس کے بعد سرور کائنات کا کردار کیا ہے اور ارشاد کیا کرتے ہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، مسلمان کیسا ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہے کہ سلم الناس بیدہ و لسانہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے انسان محفوظ رہے. یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن رسول اللہ کی زبانی، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے. اس لیے کہ زبان کا زخم بھی بہت گہرا لگتا ہے، زبان کا زخم بھی بہت گہرا لگتا ہے. جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے. یہ رسول اسلام نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی ہے مسلمان کی. اور اس کے بعد کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ جب اس مکے میں داخل ہوتے ہیں جس مکے میں وہ سب موجود ہیں جو مسلسل لڑتے رہے ہیں، 12 برس تک کانٹے بچھائے ہیں، پتھر مارے ہیں، کوڑا پھینکا ہے، ساحر کہا ہے، مجنون کہا ہے، 3 برس تک محصور رکھا ہے، کھانے پانی کی تکلیفیں دی ہیں، فاقے دیے ہیں،
بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور جب یہ ان کا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے گئے تو لشکر لے لے کے لڑنے گئے ہیں، بدر میں لڑنے گئے، احد میں لڑنے گئے، خندق میں لڑنے گئے، مختلف موقعوں پر لشکر کشی کی ہے اور لشکر لے کے لڑنے گئے ہیں۔ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مرد بھی موجود ہے جو ہمیشہ لشکروں کی سربراہی کرتا رہا، اور وہ عورت بھی موجود ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ دستور دنیا یہ ہے کہ جب فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو شہر کو پہلے خون سے دھوتا ہے، اس کے بعد بات چیت شروع کرتا ہے، اور شہر کے رہنے والے امن کے سفید پرچم بلند کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم امان چاہتے ہیں، اور اس کا برہم مزاج راہ راست پر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری فاتح تھا جو مکے میں امن کا پرچم لے کے خود داخل ہوا۔ کیا کہیے گا آپ؟ کیا کہیے گا آپ؟ یہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ ہے، وہ ان کا ارشاد ہے اور یہ ان کا کردار ہے۔ تو کتاب ہو گئی جس کا حوالہ میں نے دیا قرآن پاک، سنت رسول کا حوالہ میں نے دیا۔ اب آئیے سیرت ائمہ دیکھیے، مولا علی کی زندگی ملاحظہ کیجیے۔ یہ علی ولی ہیں، یہ علی جانشین رسول ہیں۔ علی کا کردار اسلامی زندگی کی تابع مثال ہے۔ ملاحظہ کیجئے، کتاب ہر گھر میں ملے گی، نہج البلاغہ۔ اپنے گھر میں جائیے گا، ہو تو دیکھ لیجئے گا، نہیں تو بمبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گی، دیکھ لیجئے گا۔ عجیب و غریب بات، اسلام صرف ظالم کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیے، غور کیجئے گا آپ، اسلام صرف ظالم کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ لا یعذر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے ضرور قتل کیا جائے، لیکن میں قاتل ہوں اس لیے میرا بھائی مار ڈالا جائے، یہ اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں۔ اب اگر کسی کی جذباتیت کچھ کر ڈالے تو وہ اسلام نہیں بن سکتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اگر میں نے قتل کیا ہے تو بے شک قاتل کو سزا ملنا چاہیے، مجھے پھانسی ہو اس لیے کہ میں قاتل ہوں، لیکن میرا بے گناہ بھائی جو یہاں پر ہے بھی نہیں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں ہے اس وقت، جب میں نہ ملا تو آپ نے اس کو مار ڈالا کہ اس کے بھائی نے تو ہمیں مارا تھا ہمارے بھائی کو، لہذا ہم اس کے بھائی کو مارے ڈالتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اب سنیے، اس کی دلیل سنیے، نہج البلاغہ میں جائیے، آخر میں مولا علی کی وصیت کا چیپٹر ہے، اس کو نکالیے اور پڑھیے۔ ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد، سنیے، ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد مولا علی اپنے دادا کی اولاد سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں اے بنی عبد المطلب، پہچانیے بنی عبد المطلب کے معنی، عبد المطلب علی کے دادا کا نام ہے، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ یہی رسول کے دادا کا بھی نام ہے۔ رسول و علی دونوں کے دادا ایک ہی بزرگ تھے جن کا نام عبد المطلب تھا۔ علی کہتے ہیں اے بنی عبد المطلب، یعنی اپنے دادا کی اولاد کو ایڈریس کرتے ہیں، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں، اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں تو خبردار تلواریں لے کے یہ کہتے ہوئے بے گناہوں پر ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔
بلکہ میرے بدلے صرف وہی قتل کیا جائے جس نے مجھ پر ضربت لگائی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اس کلیئر اعلان کے بعد اب اگر کسی علاقے میں ایک کے بدلے دوسرے کو قتل کرنے کا رواج ہو تو علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ ان کو نہ بچائیں، اسلام کو بچائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اب آئیے چلتے چلتے آخر میں دو باتیں اور ہو جائیں کہ ان کا آپ نے یہ سب تو پڑھا مگر یہ بات آپ چھپا گئے کہ تلواریں بھی تو چلیں اور جہاد بھی تو ہوئے۔ میں انشاءاللہ اس عشرے میں چونکہ یہ جملہ بھی بڑا بدنام کیا جا رہا ہے لفظ جہاد، لہذا اس کے اوپر بھی میں پوری تفصیلی تقریر کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج کوئی تفصیلی تقریر نہ کر کے صرف اجمالی اشارہ کہ اسلامی جہاد کیسا ہوتا ہے۔ اسلام کے سائے میں جب جہاد ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے گردن کاٹنے کی، دنیا کے بڑے مہذب ملک بھی لوٹتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے، تو معلوم ہے جب ناپسندیدہ عناصر کا شور حد سے بڑھ جائے تو تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں بس عزیزان گرامی، صرف آج دو جھلکیاں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد مجلس آج کی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں۔ تو اسلام میں جب جہاد ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ تلوار اتنی خوبصورتی سے چلے کہ گردن کٹ جائے مگر محبت کے رشتے نہ کٹیں۔ اب آئیے میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، دو مثالیں جیسے دو گواہ ہوتے ہیں، ویسے دو مثالیں۔ خندق کا میدان ہے، بہت بڑا دشمن اسلام نکل کے آیا ہے اور وہ رجز نہیں پڑھ رہا ہے، جو عرب کا دستور تھا کہ اپنی بہادری وغیرہ پڑھتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، آدمی اپنی بہادری کے شعر پڑھے ہو کہ میں ایسا میں ویسا، تو رواج کے مطابق ہے اپنے پڑھ رہا ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا واہ مسلمانوں بڑے ہوشیار، ہر طرح جنت تمہاری، قتل ہو جاؤ تو شہید جنت تمہاری، قتل کر دو تو غازی جنت تمہاری، آؤ میں آیا ہوں۔ بہادر اتنا تھا کہ 1000 آدمی کے لیے اکیلا کافی مانا جاتا تھا، 1000 پر بھاری مانا جاتا تھا۔ وہ میدان میں کھڑا تلوار لیے ٹہل رہا ہے، کہہ رہا ہے آؤ میرے ہاتھ سے لو جنت، بھیا مجھے قتل کر کے جنت لے لو یا مجھے قتل کر میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت لے لو، آؤ۔ یہ اسلام کے عقیدہ جنت کا مذاق اڑا رہا تھا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے آواز دی، من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے شیر خدا اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں جا کے جہاد کیا، اس دشمن اسلام کو قتل کیا، وہ عرب کا مانا و بہادر تھا، بہرحال علی نے اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد عرب کا رواج یہ ہے کہ جب ایک اور ایک کی لڑائی ہوتی ہے تو جو سامنے والے کو مار لے اس کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ قاتل کے حصے میں خود بخود آ جاتا ہے، اس میں حصہ نہیں لگتا ہے، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا نیزہ، اس کا خنجر، اس کا لباس، جو کچھ بھی سامان ہے وہاں پر وہ سب حصے میں آ جاتا ہے۔ علی نے نہ خنجر پر نظر کی، نہ نیزے پر، نہ تلوار پر، نہ زرہ پر، وہ بڑے قیمتی اور عمدہ سامان تھے حالانکہ، مگر شیر خدا نے نظر نہیں ڈالی اور صرف اس کا سر کاٹا اور لا کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ اس گستاخ کا سر حاضر ہے جو آپ کی خدمت میں بدتمیزی کر رہا تھا اور ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی شہر مدینہ میں اس کی سگی بہن رہتی تھی، وہ سن کے آئی اور اس نے آن کے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا۔ اسلام و کفر ایک الگ بات ہے، بہادروں کی آن بان اور خاندانی بہادروں کی شان ایک الگ بات ہے۔ وہ بہادروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس کا باپ بھی بڑا پہلوان تھا، اس کا بھائی بھی بڑا بہادر تھا، وہ خاندانی آن بان جانتی تھی بہادروں کی، وہ گھوم گھوم کے میت کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جسم پر اس کے لباس بھی سلامت ہے، اس کی زرہ بھی ہے، اس کا نیزہ بھی پڑا ہے، اس کی تلوار بھی پڑی ہے، اس کا خنجر بھی اس کی کمر میں لگا ہے۔ وہ گھومتی رہی، دیکھتی رہی، گھومتی رہی، دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جب جانے لگی تو کہنے لگی اے بھائی تیرا مرنا ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر تیری میت دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے۔ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی۔ اور اے بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہے، جب دو بہادر لڑیں گے تو ایک تو قتل ہوگا، ایک قتل کرے گا، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ چونکہ علی نے اس کے کسی سامان پر نظر نہیں کی تھی اس لیے اس نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اچھا مجھے تو کوئی حیرت ہوئی بھی نہیں، اس لیے کہ بھلا جناب امیر مردے کے مال پر کیا نظر ڈالیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے اس کا نام ہوتا ہے جہاد، جو گردن کی رگیں کٹ جائیں مگر محبت کے رشتے نہ کٹیں۔ آئیے دوسری مثال سنیے اور آج کی مجلس تمام ہو۔ دوسری مثال جنگ خیبر میں ہے، جہاں خیبر کا مانا ہوا سردار مرحب تیغ حیدر کرار سے دو ٹکڑے ہوتا ہے،
اور مارا جاتا ہے، اور مسلمان اس قلعے پر قبضہ پاتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور وہاں سے لوگ گرفتار ہو کے آتے ہیں، اور گرفتار ہونے والی عورتوں میں یہودیوں کے سردار حی اخطب کی بیٹی اور مرحب کی سگی بہن صفیہ بھی شامل ہیں، جو بعد میں ام المومنین صفیہ کہلائیں۔ دیکھیے اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے۔ رسول نے صفیہ کو دیکھا، کہا ان کا چہرہ بہت متغیر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال ادھر سے لے آئے تھے جدھر میت پڑی تھی بھائی کی۔ بلال بہت پیارے تھے رسول کو، مؤذن رسول تھے، مگر مزاج رحمت اس کو برداشت نہ کر سکا کہ بہن کو بھائی کے لاشے کی طرف سے لایا جائے، چاہے وہ دشمن ہی کی بیٹی اور دشمن ہی کی بہن کیوں نہ ہو۔ کہا ما اقسا قلبوں کا یا بلال، بلال کتنا سخت دل ہے تمہارا، کہیں بہن کو ادھر سے لاتے ہیں جدھر بھائی کی میت پڑی ہے۔ اور اس کے بعد صفیہ سے مخاطب ہوئے، کہا تم سردار کی بیٹی ہو، تم سردار کی بہن ہو، تم قیدی نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ اور کہا ان کو الگ بٹھاؤ، عام قیدیوں کے ساتھ نہیں، ان کو معزز خاتونوں کی طرح بٹھاؤ الگ۔ چنانچہ معزز خواتین جیسے بٹھائی جاتی ہیں ویسے جناب صفیہ بٹھائی گئیں۔ ابھی بھائی مارا گیا ہے، ابھی وہ پورا قلعہ وہ سب جو ان کی حکومت و اقتدار تھا وہ مسمار ہوا ہے، مگر اس اخلاق نے یہ اثر ڈالا کہ 2-3 دن کے بعد صفیہ کا پیغام آیا رسول کے پاس کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پیغام آیا کہ اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن ہے۔ تو کہا ہاں بے شک یہ بات میں نے کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ کہا تو جب آپ نے مجھے حالت کفر میں سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن کہہ کے عزت بخشی تو اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میری تمنا ہے کہ حالت اسلام میں سردار کی زوجہ بن کے رہوں۔ حضور نے ان سے عقد فرمایا اور وہ امہات مومنین کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے، واقف کار حضرات جانتے ہیں، صفیہ بنت حی اخطب ازواج رسول میں شامل ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ 2 مثالیں ہیں، ایک جگہ بھائی مقتول کی بہن بھائی کے قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھتی جا رہی ہے، اور ایک جگہ مقتول کی بہن جس نے بھائی کو قتل کروایا ہے اس سے شادی کی خواہش کر رہی ہے۔ اسلام میں اس کا نام جہاد ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ میں آپ کو آئندہ مجلسوں میں سناؤں گا۔ آج تو میں نے آپ کو جیسے میں نے کہا جھلکیاں دکھا دیں، بس آج میرا وقت تمام ہوا، آج میرا وقت تمام ہوا۔ بات مجھے اتنی کہنا تھی، اب بات آگے بڑھے گی۔ آج تو بس اتنا کہ اسلام میں ہمیں کتابوں میں اس زمانے میں 4 بہنیں ملتی ہیں جو بھائی کی میتوں پہ آئی ہیں۔ ایک عمر کی بہن، جیسا میں نے ابھی کہا آپ سے، جو جنگ خندق میں اپنے بھائی کی میت پہ آئی۔ ایک بی بی صفیہ جو جنگ خیبر میں اپنے بھائی کی میت پہ آئیں، اور تیسری بی بی صفیہ ان کا بھی نام ہے جو رسول اللہ کی پھوپھی تھیں۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو تڑپتی ہوئی یہ بھی اپنے بھائی کی میت پہ آئی تھیں، اور جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ بی بی صفیہ آ رہی ہیں جناب حمزہ کی بہن، تو جناب حمزہ کی میت کے ساتھ جو ہندہ نے بے ادبی کی تھی وہ آپ کے علم میں ہے، میت کی حالت صحیح نہیں تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا صفیہ کو نہ آنے دو، روکو۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تڑپ رہی ہیں، نہیں رک رہی ہیں، آ رہی ہیں۔
کہا اچھا میت پر چادر ڈال دو. ایسا میدان جنگ جہاں لڑائی کا نقشہ بگڑا ہوا ہو, چادر کہاں سے میسر آتی؟ چادر نہیں ملی اس افراتفری کے عالم میں, اور صفیہ قریب آ گئی. تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کیا؟ دوش سے آبا اتاری اور حضرت حمزہ کی میت پر اڑا دی تاکہ بہن بھائی کی میت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ دیکھے. عزیزان گرامی, میں نے مجلس تمام کی. کیا اب میں آپ کے سامنے نام لوں کہ چوتھی بہن کون تھی جو بھائی کی میت پر آئی؟ کیا آپ کہنے کی ضرورت ہے کہ چوتھی بہن کون تھی جو بھائی کی میت پر آئی؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ, کربلا میں ایک ابا لیے ہوئے آ جائیے, ایک بہن تڑپتی ہوئی بھائی کی میت پر آ رہی ہے. ہاں عزیزان گرامی, کربلا میں بھی کوئی بھائی بہن بھائی کی میت پہ آئی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو زینب کبریٰ جلی قناتوں سے نکلی, وہاں آئی جہاں بھائی کی میت پڑی تھی, آسمان کو دیکھا, اے خدا فریاد, اے نانا محمد مصطفیٰ فریاد, اے بابا علی مرتضیٰ فریاد, اے چچا حمزہ فریاد. اور اس کے بعد جملے سنیے, کہتی ہے اللہ فریاد, ھذا حسین مرمل بدمہ قتیل اولاد البغایا. ارے یہ حسین سو رہا ہے خون میں نہایا ہوا, جس کو بد کردار ماں کے بیٹوں نے مار ڈالا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, بس آپ کی آوازیں بلند ہیں. یا رسول اللہ, فریاد, خالی بہن ہی نہیں آئی بلکہ ایک 4 برس کی بچی رات کے اندھیرے میں جنگل میں پکار رہی تھی, بابا بابا بابا. ایک نشیب سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے بیٹا ادھر چلیا, تیرے بابا